سے تشریف لائے مدینہ منورہ تو دیکھا کہ یہودی مدینہ وہ روزہ رکھتے تھے. حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ یہودی مدینہ نے کہا اس دن اللہ جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے قوم سے نجات دیا تھا اور فرعون اپنے قوم سمیت اللہ جل جلالہ نے آب بحر میں غرق کیا تھا. اسی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. اسی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا. حضور علیہ السلام نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تمہارے بنسبت پہ ہم موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، تمہارے بنسبت تو ہم زیادہ حقدار ہیں. پھر حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا آج کے بعد ہم عاشوری کا روزہ رکھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہود کی مخالفت بھی کریں گے. روزوں میں بھی یہود کی مخالفت کریں گے. ہم تو آج اپنے طرز و طریقے کار بھی یہود کی مخالفت نہیں کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا روزوں میں ان کی مخالفت کریں گے، عبادات میں ان کی مخالفت کریں گے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح نہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم بڑا چڑھا کر کریں گے. یہود ایک روزہ رکھتے ہیں، اگر زندگی رہی تو اگلے سال انشاءاللہ تعالی ہم 2 رکھیں گے. ہم 2 روزے رکھیں گے، ایک 9 کا اور ایک 10 کا. پھر بعد میں حضور علیہ السلام نے عام کیا بات اور فرمایا تم عاشوری کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور رکھا کرو، اس سے پہلے یا اس کے بعد میں، یعنی یا 9 کا روزہ رکھو یا 10 کا روزہ رکھو. 9 اور 10 کے ساتھ یا 9 کا روزہ رکھو یا 11 کا روزہ رکھو. لیکن علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ اس میں 3 طبقات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ آدمی 9 10 11 3 روزے رکھے، یہ بہت بہتر بات ہے، کیونکہ ایک روایت حضور علیہ السلام سے یہ بھی ہے کہ تم اس سے پہلے اور اس کے بعد ایک روزہ رکھا کرو. تو بے اتفاق حدیث کے تمام زمانے پر عمل کی جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آدمی 9 اور 10 کا رکھے، صرف 9 اور 10 کا رکھے، یہ بھی بہتر بات ہے. اجر تو در حقیقت وہ عاشوری کا روزہ ہے، عاشوری کا روزہ اجر در حقیقت اسے ایک روزے کا ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے قوی امید ہے، مجھے اللہ سے قوی امید ہے کہ اللہ جل جلالہ اس ایک روزے کی برکت سے، اس ایک روزے کی برکت سے پورے آپ کے پچھلے سال گناہ معاف کر دیں. ایک روزے کی برکت سے پورے سال، پچھلے سال کے آپ نے پورے سال میں جتنے گناہ کیے تھے، علماء نے لکھے ہیں ان گناہوں سے مراد صغائر ہے. صغیرہ آپ نے جو گناہ کیے تھے جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتے، کسی مسلمان کا دل دکھانا یہ گناہ ہمیں محسوس کہاں ہوتا ہے. بہرحال حضور علیہ السلام نے ان میں کئی اقوال نقل کیے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور رکھو. تو مناسب تو یہ ہے کہ آدمی 3 رکھے، 3 نہیں رکھ سکتا ہے تو 9 اور 10 کے رکھے. 9 اور 10 کی بھی نہیں رکھ سکتا ہے، 9 اور 10 کی نہیں رکھ سکتا ہے تو 9 10 اور 11 رکھتے. 10 کا تو رکھے کیونکہ فضیلت تو اس روزے کی ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پورے سال، پچھلے سال آپ نے جتنے گناہ کیے تھے وہ تمام صغیرہ گناہ اللہ جل جلالہ آپ کے معاف کر دیں گے. اور باقی ایک
نے اس کے ساتھ 11 کا رکھ دیا تو یہ اس لیے کہ یہود کی مخالفت لازم آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف ایک روزہ رکھے 10 محرم الحرام کا، ایک ہی روزہ رکھے، زیادہ نہیں، تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، حرام نہیں ہے، ناپسندیدہ ہے، مستحب یہ ہے، سنت یہ ہے کہ آدمی 2 روزے رکھے، خواہ اس کے ساتھ 10 کے ساتھ 9 ملاتا ہے یا 10 کے ساتھ 11 ملاتا ہے۔ مستحب یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک روزہ آدمی اور ملائے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہود اب یہ روزے نہیں رکھتے ہیں، یہود یہ روزے نہیں رکھتے ہیں، اس وجہ سے اگر آدمی ایک روزہ رکھتے تب بھی اس کو اجر ملے گا۔ تو یہ بات یہاں تک تو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کسی آدمی نے ایک روزہ رکھ دیا تو ایک روزے کے وہ معجور ہوں گے، اس کو اجر ملے گا۔ لیکن جو حضور علیہ السلام کی خواہش تھی وہ خواہش خود سے رہ گئی، اس خواہش کو اس نے پورا نہیں کیا۔ یہی وجہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم میں تشریف رکھے ہوئے تھے، ایک صحابی ان کے پاس آیا اور فرمایا حضور علیہ السلام نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 9 اور 10 کا روزہ رکھا کرو۔ فرمایا یہی کہا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں یہی کہا تھا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی تھی، لیکن اس نے خواہش کو بمقام عمل رکھ دیا کہ حضور علیہ السلام کا معمول تھا۔ بہرحال مکروہ تنزیہی ہے، ثواب آدمی کو مکمل ملے گا، لیکن سنت طریقہ کار اور مستحب یہ ہے کہ آدمی 2 روزے رکھے، ان 2 میں بھی آدمی 9-10 کا رکھے، 9 اور 10 کا رکھے۔ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے آدمی سے 9 محرم الحرام کا روزہ رکھ گیا، 10 کا رکھے اور اس کے ساتھ 11 کا رکھ دے تاکہ یہود کی مخالفت سے آدمی بچ جائے۔ باقی وہ دوسری بات ہے یہود اب رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، حضور کی خواہش یہی تھی، اور اس ایک روزے کے بدلے میں آپ کے پچھلے تمام سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تو یہی کہا ہے کہ حضور علیہ السلام نے جتنے بھی روزے رکھے ہیں، صحابی نفلی روزے جتنے رکھے ہیں، خواہ عرفے کا روزہ ہو، مہینے کے 3 روزے ہو، 13، 14، 15 کے، پھر جمعرات کے روزے ہو، جتنے روزے رکھے ہیں، ایک روزے کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا ہے کہ یہ دوسرے روزوں کے افضل ہے، سوائے محرم الحرام کے عاشورے کے روزے کے۔ عاشورے کے روزے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا فرض روزوں کے بعد سب سے زیادہ مبارک روزہ، سب سے زیادہ اجر والا روزہ وہ 10 محرم الحرام کا روزہ ہے، اور فرمایا اس کے ثواب تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی نفلی روزہ اس کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام مکہ مکرمہ میں یہ روزے رکھتے تھے عاشورہ کے، کیونکہ یہ روزے یہود رکھتے تھے، پھر یہود سے منتقل ہو کر قریش مکہ کی طرف، تو قریش مکہ رکھتے تھے، حضور علیہ السلام پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، اس پر بھی قریش مکہ روزے رکھتے تھے عاشورہ کے۔ پھر جب مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام پر روزے کے رمضان کے روزے فرض ہوئے کہ پورا 1 مہینہ روزے رکھو، تو حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اب تم لوگوں کو اختیار ہے، اب تم لوگوں کو اختیار ہے، عاشورے کا روزہ رکھتے ہو یا نہیں، اگر کوئی رکھے تو فرض نہیں ہے، مستحب اور سنت، لیکن ثواب اس کو وہی ملے گا جو فرض روزے کا ہے، ثواب آدمی کو وہی ملے گا جو فرض روزے کا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو عاشورے کا روزہ، اس کا آدمی اہتمام کرے، جن لوگوں کو اللہ نے صحت دی ہے،
اپنے صحت کو غنیمت سمجھے اور اس کے اوپر عمل کرے. 3 رکھ سکتے ہیں تو 3 رکھے، 9 10 11 کا. 3 نہیں رکھ سکتے ہیں تو 2 رکھے، 9 10 کا. اگر 9 کا نہیں رکھا تو 10 کے ساتھ ایک اور 11 کا ملا. ویسے بھی محرم مبارک مہینہ ہے. بعض روایات میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ محرم الحرام میں کوئی بھی دن آپ نے، کسی بھی دن آپ نے روزہ رکھا، ہر روزے کے بدلے آپ کو 1 مہینے روزوں کا اجر ملے گا. دوسرا کام، وہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے اوپر اپنے وسعت کے مطابق روزی کو فراہم کرنا ہے. اس کی روزی میں وسعت کرنی ہے. یہ حدیث 3 صحابہ کرام جس کو جبال العلوم کہا جاتا ہے ان سے نقل کیا گیا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان 3 کبار صحابہ کرام سے یہ حدیث منقول ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کوئی آدمی عاشوری کے دن 10 محرم الحرام کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کر دے تو اللہ جل جلالہ تمام سال اس کی روزی میں وسعت کر دے. آپ نے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو، اپنے ماں باپ کو، اپنی بہن کو کچھ کھلا دیا اور اس کے کھانے میں وسعت کی، خوب کھلایا، تو اللہ جل جلالہ پورے سال آپ کے اوپر کھانے میں وسعت فرمائے. اسی سے علماء نے یہ بات بھی اخذ کی ہے کہ یہ دین عبادات کا دن ہے. اگر کوئی اس میں کثرت عبادات کرے تو اللہ جل جلالہ پورے سال ان کو کثرت عبادات کی توفیق عنایت فرمائیں گے. حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وہ فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام کی اس حدیث پر میں نے عمل کیا، جربناہ فوجدناہ کذالک، میں نے اس کا تجربہ کیا، اسی طرح پایا. فرمایا 50 سال میں نے تجربہ کیا اور اسی طرح پایا. عاشوری کے دن اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کر دیتا، اللہ پورے سال میں ان کی روزی کو وسیع فرما دیتے. یحییٰ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جربناہ 60 سنہ، 60 سال تک میں نے اسی طرح اس کا تجربہ کیا. فوجدناہ حقا، میں نے ان کو حق پایا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جربناہ فوجدناہ کذالک، میں نے ان کا تجربہ کیا اسی طرح پایا کہ 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال کے اوپر روزی میں وسعت کی. اللہ جل جلالہ نے پورے سال میری روزی کو وسیع رکھا. تو 10 محرم الحرام میں اپنے چھوٹے بچوں کے اوپر، یہ اپنے گھر تک محدود ہے. اپنے گھر میں ہر کوئی اپنے بچوں کے اوپر وسعت کرے. یہ جو عام طور پر لوگ سبیلے لگاتے ہیں اور کوئی دودھ دیتا ہے اور کوئی پانی دیتا ہے اور کوئی شربت دیتے ہیں، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ کہیں حدیث میں ان کا تذکرہ آیا ہے، نہ کسی اور جگہ کوئی بات ایسی مل رہی ہے. ہاں یہ بات ہے کہ اپنے اہل و عیال کے اوپر وسعت کرے، کوئی نیک کام کرے اس دن تو اللہ جل جلالہ پورے سال ان کو توفیق دے گی. لیکن شریعت نے جو بات جہاں تک نقل کی ہے اسی تک محدود رکھنا، ان سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. کیونکہ آگے لوگ بڑھتے ہیں تو اس سے بدعت بن جاتی ہے. پھر لوگ محلوں میں شروع ہو جاتے ہیں کہ چلو بھائی خیرات کا دن ہے، خیرات کرو. بعض تو بھوکی بھی ہوتے ہیں نا، وہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں بھائی تم نے خیرات نہیں کیا، تم یہ ہو وہ. اس وجہ سے شریعت نے جو جہاں تک حدود رکھے ہیں، اپنے گھر کے اوپر، اپنے اہل و عیال کے اوپر خوب کھلاؤ. اللہ تیری روزی میں وسعت فرمائیں گے تو اپنے اہل و عیال تک محدود رکھو. ہاں آپ کے اہل و عیال جہاں تک ہے، آپ کے اہل و عیال جہاں تک ہے آپ وہاں تک کر سکتے ہو. لیکن زیادہ حد سے تجاوز کرنا یہ پھر بدعت بن جاتا ہے. تو حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. جس طرح عام طور پر بازار میں کیا کیا تقسیم ہوتے ہیں کہ یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. اور یہ بھی رکھنا کہ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سارے ثواب کے لیے نہیں ہے،
یہ تو پہلے سے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا. حضرت حسین تو بعد میں شہید ہوئے تھے. کسی بھی صحابی کے لیے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہو. کوئی بھی صحابی ہو، حضور کے سارے صحابہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. سارے صحابہ ستارے ہیں. ہر صحابی کے موت کا واقعہ انتہائی دردناک ہے. ہر صحابی ہمارے دل کے ہے، ہمارے ہی ہے، کوئی کسی اور کا نہیں ہے. ہم سب کو انشاءاللہ تعالی سب کے لیے ایصال ثواب کریں گے. ایصال ثواب کریں گے تو ہر ایک کے لیے کریں گے اور تمام مردگان کے پیچھے کریں گے. آج تک جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں، اور اس کے لیے ایک تاریخ اور وقت مقرر نہیں کریں گے، ہر وقت کر سکتے ہیں. صدقات کے لیے کوئی دن متعین نہیں ہے. بعض اعمال جہاں تک ہوتے ہیں تو اسی تک محدود رکھنا چاہیے. بہرحال عاشورے کا دن، اس میں دو کام کرنے ہیں جو حدیث سے ثابت ہے. ایک کام روزہ رکھنا اور دوسرا کام اپنے اہل و عیال کے اوپر رزق میں وسعت کرنا. ان کو خوب کھلائے جہاں ہو سکتا ہے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے اہل و عیال کو خوب کھلاؤ. اللہ جل جلالہ اس کے توفیل آپ کی پورے سال کے رزق میں وسعت فرمائیں گے، آپ کی روزی میں وسعت فرمائیں گے. باقی اعمال ہے جتنا آپ کثرت سے کر سکتے ہو. بعض صوفیاء نے ان کے مختلف وظائف بھی منقول کیے ہیں، مختلف وظائف نقل کیے ہیں. ایک بزرگ نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی عاشورے کے دن 7 چاول کے دانے لے لے اور ہر دانے کے اوپر 70 دفعہ یا رزاق یا رزاق یا رزاق کہے، اللہ جل جلالہ اس کی رزق میں وسعت فرمائیں گے، اپنے ساتھ محفوظ رکھیں. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عاشورے کے دن صبح نماز کے بعد 313 مرتبہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات پڑھے، اللہ جل جلالہ پورے سال ان کی دعائیں قبول کرتے رہیں گے. یہ اعمال ہے، نیک اعمال ہے. آپ جہاں تک کر سکتے ہو کرو، نہیں کر سکتے ہو تو لازم نہیں. حدیث سے ثابت نہیں، علماء سے ثابت ہے. علماء نے، صوفیاء نے ان کا تجربہ کیا، اسی طرح پایا ہے. ہم نے یہ عمل کر دیا، اسی طرح پا لیا. ویسے بھی حضور علیہ السلام سے حدیث میں صراحتاً منقول ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، کہ روزانہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، اور ان کی فضائل بھی احادیث میں منقول ہے. اللہ جل جلالہ ہم سب کو اس مبارک دن کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے ہیں، فارغ نہیں ہے، کم از کم آدمی اتنا کرے کہ گناہ تو نہ کرے. کم از کم آدمی اتنا کرے کہ گناہ تو نہ کرے. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آذان سماعت